توحید کی اقسام: نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت۔ تو ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تنہا واجب الوجود ہے اور اس کی صفات ازلی و ابدی ہے۔ وہ ربوبیت، خالقیت، مالکیت، قدرت و طاقت، مشیت و ارادہ، خلق و تدبیر میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کفار و مشرکین کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ قرآن کریم کی لاتعداد آیات بھی اس کی شاہد ہے۔ ہاں، تاریخ میں اکے دکے افراد ایسے ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں بھی اختلاف کرتے تھے، اور جب ربوبیت کا انکار کرتے تھے تو یہ ظاہر ہے الوہیت کا بھی ضرور انکار کرتے تھے۔ ان میں ایک سرکش حکمران نمرود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور دوسرا سرکش حکمران فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا، اور اس کی باڑی آج بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اپنے ایک کتاب میں توحید کے اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک یہ کہ واجب الوجود ہونے کو صرف اللہ تعالیٰ میں منحصر ماننا، اور یہ کہ عرش اور زمین میں اور تمام جواہر کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ میں منحصر ماننا، ان دونوں مراتب سے کتب الہیہ میں بحث نہیں کی گئی ہے، اور ان میں نہ عرب کے مشرکین نے اختلاف کیا، نہ یہود نے، نہ نصارہ نے اختلاف کیا ہے، بلکہ قرآن عظیم الشان اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ توحید کی یہ دو مراتب ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلمات میں سے ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ یعنی قابل پرستش و عبادت اور مستحق الوہیت مانا جائے۔ یہی دراصل قرآن اور دیگر کتب سماویہ انبیاء علیہ السلام کے منشا و مقصد و دعوت ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں واحد مانتا ہو مگر الوہیت میں یکتا نہ مانتا ہو، وہ قطعاً مسلمان نہیں۔